مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بنو۔ بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں ہے، مگر کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم تقوی اختیار کرو، اپنی آخرت کے لیے نیکیاں کرو، بے شک جو شخص آخرت کے لیے نیک اعمال کرے گا اللہ پاک اس کی دنیاوی حاجات کو خود پورا فرمائے گا۔ اے لوگوں، تم اپنے باطل کی اصلاح کرو، اللہ پاک تمہارے ظاہر کی اصلاح فرما دے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت سے پہلے اپنے لیے نیک اعمال کا خزانہ اکٹھا کر لو، موت تمام لذات کو ختم کر دے گی۔ اے لوگو، تم اپنے آباء و اجداد کے احوال میں غور و فکر کیا کرو، وہ بھی دنیا میں آئے، دنیا میں زندگی گزاری، چلے گئے، اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے۔ اگر تم ان کے انجام کو یاد نہ رکھو گے تو موت تمہارے لیے بہت سختی کا باعث ہوگی، لہٰذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اے عاشقان رسول، فکر آخرت ضروری ہے۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں اللہ پاک نے اہل تقوی کے 5 اوصاف بیان فرمائے ہیں، پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے، یعنی جن میں یہ 5 اوصاف ہیں وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی اصل میں کامیاب ہیں۔ یہ 5 اوصاف کون کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے تفسیر صراط الجنان میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی تفسیر پڑھیں، ان میں ایک وصف یہ بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ معلوم ہوا جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ آخرت پر ایقان رکھتے ہیں۔ ایقان کا معنی ہے پختہ ترین یقین، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک غلام کا بیان ہے، میں رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ اکثر اوقات آپ رحمۃ اللہ علیہ خوف خدا سے روتے رہتے تھے۔ ایک رات آپ معمول سے زیادہ روئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا سیدی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آج رات آپ ایسا روئے کہ پہلے کبھی نہیں روئے۔ فرمایا، مجھے بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا منظر یاد آ گیا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور کافی دیر بعد ہوش میں آئے۔ اس کے بعد آپ کے غلام نے آپ رحمت اللہ علیہ کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اے عاشقان رسول، ایقان آخرت یعنی آخرت پر ایسا پختہ یقین کہ شک و شبے کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فکر آخرت دل و دماغ پر چھا جائے، آخرت پر ایسا پختہ یقین، ایسا ایقان مطلوب ہے۔ یہ اہل تقوی کا وصف ہے۔ یقین مانیے، اگر ہمیں بھی ایسا پختہ یقین نصیب ہو جائے تو دنیا کی ساری فکریں مٹ جائیں، ہمارا کردار بھی سنور جائے، اخلاق بھی سنور جائیں، ہمارے اعمال بھی نیک ہو جائیں، گناہوں کی عادات بھی چھوٹ جائیں، ہم صحیح معنوں میں نیک مسلمان بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر افسوس، دنیا کی محبت، مال و دولت کی حرص، فضولیات میں مشغولیت، عزت و شہرت اور منصب کی ہوس، گناہوں کی کثرت، لمبی امیدوں نے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ دل پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہم فکر آخرت سے کوسوں دور ہیں۔ بس دنیاوی مستقبل چمکانے کی فکر میں دن رات گزرے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، مگر ہم موت کی تیاری نہیں کر پاتے۔ ہم جانتے ہیں قبر میں اترنا ہے، مگر ہمیں قبر کے اندھیرے، تنہائی، وحشت کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے کہ
کہ روز قیامت مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے قیامت کا دن سخت ہولناک دن ہے۔ وہ دہکتی ہوئی زمین، آگ برساتا ہوا سورج، ہائے ہائے وہ جہنم کی ہولناکیاں، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز پل صراط، ہاں وہ میزان عمل جس پر روز قیامت اعمال تولے جائیں گے۔ ہمارا نامہ اعمال جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل درج ہوگا۔ روز قیامت مخلوق کے سامنے ہمارا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا۔ رب جبار و قہار کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، ایک ایک نعمت ہر عمل کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم یہ سب باتیں جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان پر یقین بھی رکھتے ہیں، مگر افسوس ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ ہم دنیا میں ایسے کھو گئے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، بس دنیا کی رنگینیوں میں مست، ایک عارضی بلکہ جس کے آنے کا یقین بھی نہیں، ایسے مستقبل کی فکر میں دن رات گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ غفلت، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست نہیں جاتی، گو پیش نظر قبر کا پرہول گڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ اے عاشقان رسول، ہم جاگیں یا سوئیں، ہنسیں یا روئیں، غافل رہیں یا بیدار ہو جائیں، موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے، جان جانی ہی جانی ہے، ہمیں اس دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف سفر کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا، ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا، ایک دن منہ خدا کو ہے دکھانا، ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و ناداں آخر موت ہے۔